السلام علیکم دوستو، میرا نام قندیل زہرا ہے اور میں ایک کلینیکل سائیکالوجسٹ اور مینٹل ہیلتھ تھراپسٹ ہوں۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ڈپریشن سے خود کو کیسے نکالا جائے، یا اگر آپ اس فیز کی طرف جا رہے ہیں تو اپنے آپ کو وقت رہتے کیسے اس سے بچا لیا جائے، یا اگر آپ ڈپریشن کے فیز میں ہیں تو اپنے آپ کو اس چیز سے کیسے باہر نکالا جائے۔ دیکھیں، ہم انسان ہیں اور ہماری زندگی میں ایسے بہت سارے لمحات آتے ہیں یا بہت سارے ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں کہ جس میں ہمارا اختیار نہیں ہوتا، یا چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی ہم ڈپریشن کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، یا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم اس سٹیج کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہم خود کو کیسے روکیں یا خود کو کیسے ہیل کریں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ سب سے پہلے تو ہم اس کے کازز کی طرف جاتے ہیں۔ اس کے بہت سارے کازز ہو سکتے ہیں۔ آپ کا فائنینشیل، آپ کا کچھ پرابلم ہو سکتا ہے، آپ کا اسپاؤس پرابلم ہو سکتا ہے، آپ کے رشتوں کی وجہ سے آپ میں کچھ پرابلم آ سکتی ہے، یا آپ کے دوستوں میں، یا کچھ بھی ایسی چیز جو آپ لائف میں اچیو کرنا چاہ رہے تھے یا وہ آپ نہیں کر پائے، یا کسی کا ایک دم سے آپ کی زندگی سے چلے جانا۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کہ بیسیکلی کہیں پہ بھی ایسا موقع آنا کہ جہاں پر آپ کی امیدیں پوری نہ ہوں۔ جب انسان کی امید پوری نہیں ہوتی، یا وہ اس نے کچھ سوچا ہو، کوئی گول سیٹ کیا ہو اور وہ اچیو نہیں جب ہوتا نا، تو ہم ڈپریشن کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ڈپریشن کی بھی بہت ساری اس کی اقسام ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، مائلڈ، ماڈریٹ، سیویئر۔ تو یہ تو اب آپ کو خود سے، کیونکہ اب یا تو آپ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو بہتر گائیڈ کر سکے گا، یا آپ مجھ سے بھی اپنی کاؤنسلنگ لے سکتے ہیں۔ میرا آپ جو واٹس ایپ نمبر ہے وہ آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ لیکن اگر آپ کے اور بھی کوئی قریب میں کوئی آپ کے ماہر نفسیات ہے تو آپ اس سے، میں تو کہتی ہوں، ضرور بات کریں، اپنے معاملات کو ڈسکس کریں۔ دیکھیں، ہمیشہ بات کرنے سے ہی معاملات کا یا کسی بھی مسئلے کا حل نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ ڈپریشن فیس کر رہے ہیں یا وہ اس مسئلے سے دوچار ہیں، میں ان لوگوں کو یہی مشورہ دوں گی کہ سب سے پہلے تو آپ اپنی جو ہے نا اپنی سراؤنڈنگ میں چیک کریں کہ ایسی کیا چیزیں ہیں جو آپ کو تکلیف کا باعث بن رہی ہیں۔ آئیدر وہ لوگ ہیں، وہ کچھ گھر کا سامان ہے، وہ ماحول ہے۔ تو کچھ عرصے کے لیے آپ کو ان سب چیزوں سے دور ہونا پڑے گا۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ وہ آپ کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں یا آپ سے ہے ان کی ٹھیک نہیں بن رہی، تو کچھ عرصے کے لیے آپ ان لوگوں کو اوائڈ کریں۔ اور میں تو ہمیشہ لوگوں کو یہی آپ لوگوں کو دیتی ہوں، اپنا کیا کہہ لیں، آپ اس کو مشورہ کہہ لیں یا آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں، کہ ہمیشہ دوست، احباب یا اپنی گیدرنگ ہے اس کا چناؤ ہمیشہ بہت اچھا کریں۔ ایون کہ اگر آپ اسپاؤس بھی ڈھونڈ رہے ہیں نا، کہ جس کے ساتھ آپ نے نیکسٹ تعلق میں جانا ہے، اپنی زندگی گزارنی ہے، آپ اس انسان کو بھی بہت دیکھ پرکھ کے چنیں اپنی لائف میں۔ کبھی بھی ایسے اندھا دھند آپ نے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ نہیں کر لینا، اور اٹیچمنٹ کبھی بھی اس حد تک نہیں کر لینی کہ وہ بعد میں آپ کو، جب وہ انسان آپ کی زندگی میں نہ ہو، تو آپ ڈپریشن کے فیز میں جائیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال خود رکھنا ہے۔ میں آپ سب کو ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ اپنی مینٹل ہیلتھ پر خصوصی توجہ دیا کریں۔ اگر آپ کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک رہے گی تو آپ کی باقی پوری باڈی، آپ کی پوری فزیکل جو ہیلتھ ہے وہ بالکل ٹھیک رہے گی۔ اپنی ڈائٹ کا خاص طور پہ خیال رکھیں کہ آپ کیا کھا رہے ہیں، آپ کے اندر کیا جا رہا ہے۔ وائٹامنس کو اپنی زندگی میں، اب تو آج کل تو بہت ساری کمپنیز ہیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ کو ڈاکٹرز وائٹامن آپ کو لکھ کر دے دیں گے۔ آپ زندگی میں وائٹامنز آپ اپنے ضرور لے کر آئیں، اپنی خوراک کے ساتھ ڈیلی ایک وائٹامن ضرور انٹیک کیا کریں۔ اپنے فوڈ کو اچھا کریں، ہیلدی فوڈ کھائیں، ٹھیک ہے۔ یہ اتنا آئلی، اتنا فاسٹ فوڈ، یہ چیزوں سے آپ جتنا کم سے کم آپ ان کو اپنی زندگی میں ان کا انٹیک کریں گے، اتنا آپ پرسکون زندگی محسوس کریں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے اپنے آپ کو کبھی بھی کسی سے کمتر نہیں سمجھنا، اور کبھی بھی فیلئر آنے پر آپ نے اپنی زندگی کو وہاں پر سٹاپ نہیں کر دینا، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ آپ یہ سوچیں کہ اگر یہ ناکامی آئی ہے، یا اگر کوئی انسان آپ کی زندگی سے چلا گیا ہے، یا کوئی چیز آپ سے چھن گئی ہے، تو اس کے پیچھے رب کی کیا مصلحت ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا کیا ہو سکتا تھا کہ اگر یہ چیز آپ کو مل جاتی لائف میں تو اس سے آپ کتنی تباہیوں کا باعث آپ کے لیے ثابت ہوتی، ٹھیک ہے۔ آپ نے ہمیشہ پازیٹیو سوچنا ہے
کہ اگر یہ چیز آپ کی زندگی سے رب نے نکال دی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز آپ کی زندگی سے الگ کر دی ہے، تو اس کے پیچھے کتنی بہتریاں ہوں گی. کیا پتہ ان فیوچر جا کے آپ مزید کچھ پرابلمس کا شکار ہوتے، مزید آپ لوگ تکلیف سہتے، تو اس سے بیٹر نہیں ہے کہ آپ لوگ پہلے ہی اس چیز سے باہر نکل آئے وقت رہتے. ٹھیک ہے؟ تو ہمیشہ خود کو پازیٹیو رکھیں، پازیٹیو اپنے ارد گرد کا جو ماحول ہے اس کو رکھیں. ہمیشہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر وقت نئے کپڑے پہنیں، ٹھیک ہے، اور اتنا تو خیر کسی کے پاس ہوتا بھی نہیں ہے. میں اپنی ہی بات آپ کو دیتی ہوں، مثال دیتی ہوں، میں کسی اور کی کیوں دوں. نیا کپڑا پہننا لازمی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، صاف ستھرے کپڑے پہننا لازمی ہوتا ہے. یعنی کہ خود کو صفائی کا خیال رکھیں، اپنے ہاتھوں پاؤں کے ناخنوں کا اس میں دیکھیں کہ اس میں کوئی گندگی نہ پھنسی ہو. اپنے فیس کا، اپنی باڈی کا، اپنے بالوں کا، ہر چیز کو خیال رکھیں، مینٹین کریں. کیونکہ جتنی آپ کی شخصیت صاف ستھری ہوتی ہے نا، اتنا آپ کا ذہنی سکون آپ میں رہتا ہے. آپ صفائی جتنی آپ اپنے ارد گرد رکھیں گے، اپنے گھر میں رکھیں گے، اتنا ہی آپ کا ذہن سکون میں آئے گا. ٹھیک ہے، اتنا ہی آپ کا جو ڈپریشن کا جو فیز ہے نا، اتنا ہی آپ یہ چیزیں آپ کو نا اس میں ہیلپ کریں گی. آپ اس کو کم کرنے میں یا اس کو بالکل اینڈ کرنے میں یہ چیزیں آپ کو بہت ہیلپ کریں گی. اپنی گیدرنگ اچھی کریں، اپنے ارد گرد ایسے موٹیویٹڈ لوگوں میں آپ بیٹھیں اٹھیں کہ جو آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے کا کہیں. پیچھے جو ہو گیا وہ ہو گیا، وہ لکھا تھا، اس نے ہونا تھا. اب اگر اسی کو لے کے بیٹھے رہیں گے تو کبھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے. اور میں ہمیشہ آپ لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ گول اورینٹڈ رہیں، اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد رکھیں. چاہے وہ کوئی پیسہ کمانا ہو، وہ کچھ اچیو کرنا ہو، اچھے انسان بن کے دکھانا ہو، کسی کی مدد کرنا ہو، کچھ بھی آگے پڑھنا ہو، کچھ بھی کرنا ہو. ایج ڈزنٹ میٹر. آپ کی ایج سے آپ کے جو ہے نا جذبات یا آپ کے گولز کبھی بھی میٹر نہیں کرتے. ٹھیک ہے، آپ نے جو کرنا ہے، آپ جس ایج میں بھی ہیں، آپ جس ایج کا انسان بھی میری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، میں یہ سب کو کہوں گی کہ اس چیز سے باہر نکلیں. ٹھیک ہے، اپنے ارد گرد جو یا آپ نے اپنے جو فضول جو خیالات سوچ کے جو اپنی یہ بنائی ہوئی ہے نا باؤنڈریز، ان کو توڑیں، اس سے باہر نکلیں. اپنے لیے کام کرنا شروع کریں کہ آپ خود کو اس حد تک مضبوط بنا لیں کہ آپ یہ ڈپریشن کے فیز کو ایزیلی کوپ اپ کر جائیں. ٹھیک ہے، اگر آپ اس میں پڑے رہیں گے تو آپ سالوں سال بھی اس میں رہ سکتے ہیں. میں نے بہت سارے ایسے پیشنٹس کو دیکھا ہے کہ سارا دن سو رہے ہیں پڑے ہوئے، نہ ان کو کھانے پینے کا پتہ ہے، نہ ان کی ڈائٹ کا انہیں کچھ پتہ ہے، نہ اپنی کوئی سیلف کیئر کا کچھ پتہ ہے. 24 گھنٹے ایک ہی کام ہے، اپنے آپ بستر میں پڑے ہیں اور سو رہے ہیں. جی ان کو پوچھے کیا جی ہم لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتے؟ کیا ہے یہ ڈپریشن میں اس طریقے سے رہ کے کہ اگر معاملات حل ہوتے ہیں تو جو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر آپ تباہی کی طرف جا رہے ہیں تو کیا فائدہ اس میں رہنے کا؟ خود کو اس چیزوں سے باہر نکالیں. اور میں آپ کو پھر کہوں گی، چاہے وہ ڈپریشن کے فیس ہو، چاہے وہ کوئی بھی فیس ہو، آپ نے خود اپنے آپ کو اس چیز سے جب تک آپ نہیں چاہیں گے نا کہ آپ باہر نکلیں، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ماہر نفسیات بھی آپ کو اس چیز سے باہر نہیں نکال سکتا جب تک آپ کی خود کی ول نہ ہو. ٹھیک ہے، پرسنل ول ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. اور میں اب بھی سے کہہ رہی ہوں کہ سب کو ٹائم دیجیے، لیکن سب سے اوپر اپنی ذات کو رکھیے، اپنا سکون پہلے دیکھیے. امید ہے کہ آپ سب کو میری یہ ویڈیو یا میری باتیں کچھ نہ کچھ تو ضرور سمجھ آئی ہوں گی، اور آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. آپ کی زندگی میں یا آپ کے ارد گرد کے لوگوں میں اس چیز سے بہتری ضرور آئے گی. اسی امید کے ساتھ چلتی ہوں. اور کائنڈلی اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہوں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور میری ویڈیوز کو لائک کیجیے گا تاکہ مجھے مزید آگے بڑھنے میں موقع ملے. اور آپ لوگوں کی جو بھی باتیں ہوتی ہیں وہ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھ کے بتا سکتے ہیں، اور میں پوری کوشش کروں گی کہ میں آپ کی ان باتوں کا جواب دے سکوں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اسکرین پر میرا پرسنل نمبر بھی ہے، آپ لوگ جب چاہیں مجھ سے اپنی پرسنل کاؤنسلنگ بھی کروا سکتے ہیں. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.